یہ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں اس کے لیے فصلوں کا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو بادل جا رہا تھا، بادل سے آواز سنی، چلو بھائی فلاں آدمی کی زمین تک پانی پہنچاؤ. نام لیا اس آدمی کا، مثال کے طور پہ عبداللہ. چلو بھائی عبداللہ کی زمین کو سیراب کرو. بادل سے آواز سنی، اب وہ بادل چل رہا ہے. وہ آدمی کہتے یار دیکھو تو صحیح یہ بادل کدھر جاتا ہے. تو وہ بھی بادل کے پیچھے پیچھے. بادل ایک پتھریلی زمین کے اوپر برسا، وہ پانی اکٹھا ہو کے نالے کی شکل میں آیا اور وہ نہر کی شکل میں آگے چلتا ہے اس پانی کے پیچھے. دیکھا ایک آدمی بیلچہ لے کے، کسی لے کے نا اس پانی کو اپنی زمین کی طرف موڑ رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کا نام عبداللہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام عبداللہ ہے. میرے نام کو آپ کیسے جانتے ہو؟ کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ فصل سے کیا کرتے ہو؟ جب فصل پیدا ہوتی ہے نا، زمین کی پیداوار، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی بھائی آپ کو کیا واسطہ، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میں نے آپ کا نام سنا تھا اس بادل سے جس کا پانی بہ بہ کر آپ کی زمین میں آ رہا ہے. کہا جی جب فصل آتا ہے تو میں 3 حصے کرتا ہوں. فصل آتا ہے تو اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ فوراً اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں، غریبوں، فقراء، مساکین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے صدقہ خیرات اس کی کر دیتا ہوں. باقی بچے 2 حصے، ایک حصے کو واپس اس زمین میں لگاتا ہوں، خرچہ وغیرہ، بیج شیج، اور دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں. کہا جب تو اللہ کے لیے جو ہے نا صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ بھی تیری زمین کے سیراب کرنے کا غیب سے انتظام کر رہا ہے. قل الحمدللہ، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. انسان جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بارش بھی اللہ اتارنے والے، سب کچھ اللہ کرنے والے، لیکن اپنی آپ آگے عقل کو استعمال نہیں کرتے. جب عبادت کی باری آتی ہے اور مدد کی باری آتی ہے تو پھر سجدے غیر اللہ کو کرتے ہیں، پھر مشکل کشا غیر اللہ کو کہتے ہیں، پھر بیٹا بیٹی دینے کا مالک غیر اللہ کو سمجھتے ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے.